without further ado, let me have the honor to present to you the man for all seasons and the man for all the right reasons. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں کے گونج میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اتنی انتھوزیازم میں نے بڑے کم کراؤڈز میں دیکھی ہے، تو مجھے آج حیرت ہوئی ہے کہ ایک ویک ڈے کے اوپر اس طرح کا کراؤڈ اور اتنا چارج کراؤڈ، تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں جو چاو، thank you for coming this evening, and the inspiring story about your success. But I have to say that this is US. I would want you to try your hand in Pakistan and see how it works. Because, it shows about, the success of democracy in the US. But in Pakistan, we are still fighting for democracy. Because what we have in Pakistan is called kakistocracy. Kakistocracy means the rule of the corrupt and the incompetent. And we are trying to convert that into a genuine democracy, which is why most of you are here. معزز خواتین و حضرات، اس کو میں جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو میں اس طرح ڈسکرائب کرتا ہوں. چارلز ڈکنز نے فرینچ ریولوشن سے پہلے اس کی بڑی فیمس کوٹ تھی کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. کئی طرح بڑا مشکل وقت ہے، شاید ہی کبھی ملک میں اتنا برا وقت آیا ہو. یعنی کہ جب سب سے بڑا مجرم آپ کا صدر بن جائے تو اس سے بڑا برا کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے پھر نیچے ایسے لوگ وزیر بن جائیں جو پولیس کو ہیڈ کر رہے ہوں اور وہ مجرم ہوں، اور ایک مجرم نہیں، وہ پھر اپنے ساتھ پوری مجرموں کی ٹیم لے آئیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہونا تھا. لیکن اس میں ہم سب قصوروار ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. کبھی بھی زندہ قومیں اپنے ملک میں یہ ہونے نہیں دیتی. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو جب عراق کی انویژن شروع ہوئی اور برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی عراق میں فوجیں بھیجے گا، تو 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے. 20 لاکھ لوگ. ان کو فائدہ ہونا تھا. جنگ تو تیل کی تھی، لیکن وہ لوگ ناانصافی کے خلاف نکلے. میں ان کے ساتھ مارچ کیا، میں پوچھ رہا تھا، اور خود نکلے. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں نکالا. کوئی اسکاٹ لینڈ سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، خود بنائے ہوئے انہوں نے بینرز، اور انہوں نے ایک ناانصافی کے خلاف قوم نے سڑکوں پہ نکلی، احتجاج کیا. اللہ نے مسلمانوں پہ جہاد فرض کیوں کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا. اپنی بہتری کے لیے ایک معاشرہ کرتا ہے. اللہ کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آپ جب جہاد کرتے ہیں آپ ظلم کے بت کا مقابلہ کرتے ہیں. ابھی آزاد کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کیوں نہیں قیادت اچھی آتی یا کیوں نہیں اچھی قیادت کو ووٹ دیتے. اگنورنس کی وجہ سے. اگنورنس نہیں ہے. اس میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگنورنس ہے. یہ ہے خوف، ڈر کی وجہ سے. میں بھی یہ سمجھتا تھا شروع میں اگنورنس ہے. میں جب پالیٹکس میں آیا اور میں حلقے میں گیا میاں والی میں، تو میں لوگوں سے
میں لوگوں کے پاس گیا ایسے ایسے گاؤں پہ جدھر کوئی وہاں گاڑی بھی نہیں جاتی تھی, پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا گاؤں تھا, اور مجھے حیرت ہوئی کہ بچوں کو بھی سمجھ تھی سیاست کی, بچوں کو بھی پتا تھا ملک میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے سال میں اپنے بچوں کو کاغان لے کے گیا چھٹیوں پہ, تو وہاں ایسے ہی ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا, تو میں اپنے بچوں کو بھی لے گیا, ان کے ساتھ وہ کھیلنا شروع ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا تو کوئی 20-30 بچے تھے, 15 سال سے لے کے 20 سال تک. تو ایک ایک میرے ساتھ آ کے سیاست ڈسکس کر رہا تھا, اور ایک ایک کو پتا تھا کہ پاکستان کے کیا سیاسی مسئلے ہیں. تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہاں اگنورنس ہے, پاکستان میں خوف ہے. اور یہ جو بزدلی ہے نا, یہ اس سے ہمیشہ ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے کنجوسی اور بزدلے سے مجھے نجات حاصل کروا, کیونکہ یہ جو بزدلی ہے یہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے. آج جو ہم غلامی کر رہے ہیں ان کرپٹ لوگوں کی, یہ خوف کی وجہ سے. میں جب لوگوں میں جاتا ہوں, اچھے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, پتہ ہے کہ ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پتہ ہے کہ کرپشن, آپ سوچیں کہ پچھلا جو فائنانس منسٹر تھا اس نے کرپشن کا جو کاسٹ نکالا کہ ہر سال پاکستان کو کرپشن سے کتنا نقصان ہوتا ہے, 1800 ارب روپیہ. ٹوٹل پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے کتنی ہے, 1250 ارب روپیہ. تو 1800 ارب روپیہ شوکت ترین نے ٹی وی پہ کہا کہ ہمارا ہر سال کرپشن کا نقصان ہے. تو کرپشن کا ہونا ہی ہے نقصان. جب کرپٹ اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ اسی طرح ہے کہ بلی کو آپ کہہ دیں کہ دودھ کی حفاظت کریں. تو کرپٹ تو آنے تھے, لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہم اتنی دفعہ نکلتے ہیں سڑکوں پہ لوگوں کو مہنگائی کے اوپر. یہ مہنگائی کیا ہے؟ یہ عوام ان کی کرپشن کی قیمت دے رہی ہے. آپ کو میں ایک مثال, بجلی اب مثلا ہر تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کا وہ جو وابڈا کا جو منسٹر ہے, راجہ رینٹل جس کو کہتے ہیں, وہ ہر باری تھوڑی دیر کے بعد آگے کہتا ہے عوام کو ایک اور کڑوی گولی کھانی پڑے گی, اور پھر قیمتیں بڑھا دیتا ہے. لیکن کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں؟ ابھی وابڈا کا ایک جو ونگ ہے پیپکو, اس نے ایک اشتہار نکالا, 4 لاکھ انہوں نے کنیکشنز پکڑے, 4 لاکھ جو چوری کر رہے تھے بجلی, 4 لاکھ. تو ظاہر ہے کہ وہ جو چوری کر رہے تھے وہ وابڈا کے آفیشلز کے ساتھ مل کے کر رہے تھے, نہیں تو چوری ہو ہی نہیں سکتی. جب تک کہ لائنز مین ساتھ نہ ملا ہو چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو 4 لاکھ انہوں نے اخبار میں ایڈورٹائز کیا, ایک وابڈا کا آفیشل نکالا نہیں گیا. کیوں نہیں نکالا گیا؟ کیونکہ پیسہ اوپر تک جا رہا تھا, ایک کو نکالتے اوپر پکڑے جانا تھا, تو کوئی بھی نکالا نہیں گیا. تو یہ جو 4 لاکھ لوگ بجلی کی چوری کر رہے تھے, اس کی قیمت پھر عوام مہنگی بجلی سے دیتی ہے. ایک حیرت ناز ایک سٹیٹسٹک نکالی انہوں نے نہیں, یہ پیپکو